بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے جو شخص یہ سورت 7 بار پڑھ لیتا ہے وہ نصیب اور تقدیر کے بند تالے کھلوا لیتا ہے۔ ربیع الاول کی آمد ہے، یہ چاند اللہ کے حبیب کی آمد کا چاند ہے۔ ربیع الاول کا چاند بہار کا چاند ہے۔ ربیع الاول کا مطلب ہے کہ بہار کی آمد۔ جس کے نصیب اجڑے ہوئے ہیں، جس کی تقدیر اس کا ساتھ نہیں دیتی، جس کے گھر میں غربت ہے، تنگ دستی ہے، کاروبار بند پڑا ہوا ہے، مشکلات ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، گھریلو ناچاکیاں جان نہیں چھوڑتی، گھریلو مسائل جو کئی سالوں سے پیچھا نہیں چھوڑ رہے، آج ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے صرف 7 بار اس سورت مبارکہ کو پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ سے جو بھی مانگو گے، اللہ اپنے حبیب کی آمد کے صدقے ہر حاجت پوری فرمائے گا۔ ربیع الاول کے مہینے کا ہر کوئی انتظار کرتا ہے۔ میں نے خود انتظار کیا کہ کب ربیع الاول کا مہینہ آئے، حضور کی آمد کا مہینہ آئے اور میں اللہ کو راضی کر سکوں۔ ہر کوئی حضور کا دیوانہ ہے۔ آج حضور کے دیوانوں کے لیے آپ کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے 7 بار پڑھتے ہی آپ اللہ کریم سے جو بھی مانگو گے آپ کو ہر صورت مل کر رہے گا۔ بعض اوقات یہ وظیفہ پڑھتے ہی، قرآنی صورت پڑھتے ہی اللہ بیٹھے بیٹھے ہر حاجت کو پورا فرما دیتا ہے، اور بعض اوقات یہ وظیفہ مکمل ہوتے ساتھ ہی تقدیر بدل جاتی ہے۔ یہ عمل فوری طور پر فائدہ دیتا ہے، فوری طور پر ہر حاجت کو پورا کرتا ہے، ہر مشکل پریشانی کا خاتمہ کرتا ہے، رزق اور دولت سے مالا مال کرتا ہے۔ آپ میں سے جو شخص ربیع الاول سے پہلے مالا مال ہونا چاہتا ہے، جو شخص ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے تقدیر کے بند تالوں کو کھلوانا چاہتا ہے، اپنے گھر میں سکون اور برکت چاہتا ہے، اپنے گھر سے گھریلو ناچاکیوں کو، بے اولادی کو، بے روزگاری کو، ہر طرح کے مسائل سے نجات چاہتا ہے، وہ ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے اس عمل کو کرے۔ جب ربیع الاول کا چاند یعنی مہینہ آتا ہے تو اپنے ساتھ خوشیاں لاتا ہے، خوشحالیاں لاتا ہے۔ بڑا ہی خوش قسمت ہے وہ بندہ جو ربیع الاول سے پہلے اللہ کو راضی کر لیتا ہے۔ توجہ کیجیے گا، اب جو شخص ربیع الاول سے پہلے اللہ کو راضی کر لے گا، اللہ کو منا لے گا، اللہ کا لاڈلا ہو جائے گا، وہ ربیع الاول کے مہینے میں اللہ سے جو بھی مانگے گا اسے مل جائے گا۔ ربیع الاول کے مہینے میں اللہ سے جو بھی ضد کر کے مانگے گا اللہ فوراً عطا فرمائے گا۔ جو شخص ربیع الاول سے پہلے اللہ کو راضی نہ کر سکا، جو ربیع الاول کی خاص قبولیت کی گھڑیوں کو لاپرواہی میں گزارے گا، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ ربیع الاول اسلامک سال کا تیسرا مہینہ ہے۔ جب نیا چاند نکلتا ہے تو ہر انسان کے نصیب اور تقدیر میں واضح فرق پڑتا ہے۔ اگر آپ اس چاند کے ساتھ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے، تو آج ربیع الاول کا نیا چاند ظاہر ہونے سے پہلے اس قرآنی سورت کو 7 بار پڑھ لینا۔ جس گھر میں یہ سورت 7 بار پڑھ لی جائے گی اللہ ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ اس گھر کا بچہ ارب پتی ہو جاتا ہے۔ ربیع الاول سے پہلے یہ 3 سے 4 دن بڑے خاص ہیں۔ یہ اتنے قبولیت کے دن ہیں کہ ان دنوں میں اللہ نے فرشتوں کو، چرند پرند کو، حشرات کو، تمام کی تمام مخلوقات کو اپنے حبیب کی آمد کے لیے پوری دنیا سجانے میں لگا دیا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب حضور کی ولادت کا وقت تھا تو پورا آسمان روشن ہو گیا۔ دور دراز کے علاقوں سے لوگوں نے کہا کہ مکہ سے ایک روشنی اٹھ رہی ہے، اور خبر ملتی ہے کہ اللہ کے آخری نبی خاتم النبیین، اللہ کے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ کہتے ہیں کہ وقت رک گیا، دنیا کا نظام رک گیا، کیونکہ حضور کی ولادت کا وقت ہے، اللہ کے محبوب کی آمد کا وقت ہے۔ یہ وہ محبوب ہے جس کے لیے اللہ نے یہ دنیا، چاند، ستارے، زمین، آسمان تخلیق فرمائے۔ اللہ پاک اپنے محبوب سے بڑی محبت فرماتا ہے کہ آج تک اللہ اپنے محبوب پر درود پاک پڑھتا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ اے ایمان والو، تیرا رب اپنے محبوب پر درود پڑھتا ہے، آپ بھی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا کرو۔ اتنا لاڈلا محبوب، اتنا پسندیدہ محبوب کہ اللہ جو آسمانوں کا مالک ہے، خزانوں کا مالک ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ رب اپنے محبوب پر درود پاک پڑھتا ہے۔ دوستو، یہ وہ محبوب ہے جو چاہے تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دے۔ یہ اس محبوب کی آمد ہے جو چاہے تو زمین و آسمان کو ایک کر دے۔
میرے نبی کے معجزات اتنے ہیں، صفات اتنی ہیں کہ جن کو بیان کرنے میں بہت وقت درکار ہوگا۔ اگر میں اور بیان کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ تو اس لیے ناظرین، آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ تو ناظرین، اب عمل کو سمجھ لیتے ہیں۔ ماہ ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے کسی بھی دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیم پڑھیں۔ ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، کیونکہ یہ حضور کی آمد کا چاند ہے۔ آج آپ جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے، نیا چاند نکلتے ہی، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتے ہی وہ مقصد پورا ہو جائے گا۔ آپ اگر نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، قرض سے نجات کے لیے، دنیا کا مقصد جتنا مرضی پڑا ہو، یہ سورت مبارکہ پڑھتے ہی پورا ہو جاتا ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد آنکھوں کو بند کر لینا، یوں محسوس کیجئے کہ آپ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کسی بھی اہم کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کرتا ہے تو اس میں ہر طرح کی زمینی اور شیطانی اثرات، چاہے وہ نظر بد کے ہوں، حسد کے ہوں، جادو جنات کے ہوں، ختم ہو جاتے ہیں۔ ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے جو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے گا، پڑھتے ہی ایک ایسی زندگی کا آغاز ہوگا جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ ہی کسی سے مانگنا پڑے گا، ہر شے خود چل کر آئے گی۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم دو بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کام کے شروع میں پڑھ لیا جاتا ہے، اس پر اللہ کی خیر آ جاتی ہے، اس میں اللہ کی طرف سے برکتیں آ جاتی ہیں، اللہ کی حفاظت آ جاتی ہے، زندگی آسان ہو جاتی ہے، کامیابی آسان ہو جاتی ہے۔ پہلے نمبر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 21 بار پڑھنے کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ آپ نے قرآنی سورت سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے، جسے الفاتحہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن کی پہلی سورت ہے، اسے سورۃ شفا بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت کو نماز کی ہر رکعت میں پڑھا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ یہ ہے سورہ فاتحہ۔ اس طرح سے آپ نے سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھنا ہے۔ اکابرین فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کھانا شروع کرے تو کھانا کھاتے وقت باتیں نہ کرے، زبان سے کھانا کھاتا رہے اور دل ہی دل میں 7 بار سورہ فاتحہ پڑھ لے تو وہ کھانا نور بن جاتا ہے، وہ کھانا شفا بن جاتا ہے، وہ کھانا تیزابیت سے بھرپور ہونے کے باوجود شفا ہو جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کے کمالات، سورہ فاتحہ کے معجزات بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ صرف اتنا کہوں گا کہ ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ نے سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھنا ہے، اور 7 کا عدد یاد رکھیے گا۔
ہفتے کے دن بھی ساتھ، آسمان بھی ساتھ، زمینیں بھی ساتھ۔ جب آپ ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے 7 بار سورہ فاتحہ پڑھیں گے، توجہ کیجیے گا، تو اللہ 7 آسمانوں 7 زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دے گا۔ جو شخص کہتا ہے کہ مجھے وظیفوں کا کبھی فائدہ نہیں ہوا، وہ ایک بار ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے اس ایک قرآنی سورت کو 7 بار پڑھے، ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگے، جو مانگے گا مل جائے گا۔ بس رب کریم سے ضد کر کے مانگنے والا ہونا چاہیے۔ حضور کی آمد کے صدقے مانگو، اللہ دینے کو تیار ہے۔ اللہ اپنے محبوب سے اتنی محبت کرتا ہے کہ آج حضور کے واسطے سے حضور کا نام لے کر جو بھی مانگو گے، اللہ ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 بار کا مطلب ہے کہ 7 بار پڑھنا ہے، جلد بازی نہیں کرنی، جلد بازی سے نہیں پڑھنا، محبت اور عقیدت سے پڑھنا ہے۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھتے دوران کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ جب آپ 7 بار سورہ فاتحہ پڑھ لیں تو اب آپ نے تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام پڑھنا ہے، جو غنی کر دیتا ہے، جو فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے، جو غیب سے رزق اور دولت کی تمام بندشوں کا خاتمہ کر دیتا ہے، جو کہتا ہے کہ میرا روزگار نہیں کھلتا، جو کہتا ہے کہ میں نسل در نسل کئی سالوں سے غربت کا شکار ہوں، وہ ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے یا غنیوں کو پڑھ لے۔ اللہ اپنی محبوب کی آمد پر تمام امت مسلمہ کو کامیاب بنا دے گا۔ جو شخص یہ عمل کرے گا اس پر نظر خاص ہو جائے گی۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ پر خاص کرم کی نظر ہو جائے تو آپ یا غنیوں کو پڑھ لیں۔ آپ نے یا غنیوں کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا غنیوں 1 بار ہو گیا، یا غنیوں 2 بار ہو گیا، یا غنیوں 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا غنیوں کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، صرف 11 بار۔ جو بندہ 11 بار یا غنیوں پڑھتا ہے، اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ رہنا میں اس بندے سے راضی ہوں۔ یا غنیوں پڑھ کر اس بندے نے جس نیک جائز حاجت کی خواہش کی ہے، اے فرشتوں جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کرو۔ یہ ہے ربیع الاول کی آمد کا جشن، جو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں اتنا خوش ہے کیونکہ اللہ کے محبوب کی آمد ہے۔ اس وقت اللہ سے جو بھی مانگو گے مل جائے گا، جتنا مانگ سکتے ہو مانگ لو۔ توجہ کے ساتھ مانگنا۔ ربیع الاول کا چاند آپ کے لیے خوشیاں لا رہا ہے، خوشحالیاں لا رہا ہے، رحمتیں لا رہا ہے، برکتیں لا رہا ہے۔ آج دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر آپ نے ربیع الاول کا چاند دیکھ کر یا چاند دیکھنے سے پہلے یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے ہیں، اور آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ توجہ، عمل یہاں تک مکمل ہوتے ہی اب آپ نے فوری طور پر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ چاہے آپ ہیں، میں ہوں یا کوئی بھی تیسرا بندہ ہے، ہر انسان اپنے گناہوں کو بہتر طریقے سے جانتا ہے۔ آپ نے اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ سچی توبہ کے بعد اب آپ نے رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر ضد کر کے مانگنا ہے۔ جس طرح ایک بچہ ضد کرتا ہے اس طرح رو رو کر اللہ سے مانگنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں تو اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ اگر آپ بھی رب کریم سے اپنی ہر حاجت کو پوری کروانا چاہتے ہیں۔ جو شخص کہتا ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو دوستو آج یہ 3 اعمال کرنے کے بعد اللہ سے جو بھی مانگے گا انشاءاللہ اس کو مل جائے گا۔ اب یہ مقصد جتنا مرضی بڑا ہو پورا ہو کر رہے گا۔ یہ 3 اعمال پڑھنے کے بعد اللہ کریم سے آپ نے دعائیں کرنی ہیں، اپنے الفاظ میں مانگیے، اللہ سے باتیں کریں، روئیں، اللہ کے حبیب کے وسیلہ جلیلہ سے مانگیں۔ انشاءاللہ آپ کی ہر دعا، ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہوگی۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ آمین الہی آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
آج کے دن ہماری ایک خصوصی دعا بھی ہے۔ جو لوگ اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں 10 بار درود پاک پڑھ کر کومنٹ سیکشن میں ڈال لکھیں، انشاءاللہ آپ کا نام دعا میں شامل کر لیا جائے گا۔